حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسے ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو ادا کی جاتی ہے، اور اگر بھیڑ ہو تو حرم میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت پردے کے بارے میں، اور تیسرا جب آپ کی بیویاں جوش و خروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہوئیں تو جو میرے منہ سے نکلا وہی آیت کریمہ کا نزول ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاق دلا دیں اور تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کریں۔ ان 3 باتوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میری رائے تھی اللہ پاک نے ویسے ہی قرآن کریم کا نزول کر دیا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور مرفوع حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ تو حجر اسود وہ ایک کالا پتھر ہے جو کعبہ کے مشرقی کونے میں لگا ہوا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، پہلے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو ہم سے یہ سوال کرے کہ ہم اگر بتوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، تو تم بھی جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، تو ہندوؤں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان کے مالک بت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ معبود ان کا بت ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے، کیونکہ بتوں سے ہے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ طواف پہ جب ابتدا کریں گے تو ہم حجر اسود سے شروع کریں گے، اور حجر اسود کی ابتدائی 3 ٹکروں میں رمل کیوں کرتے ہیں وہ بھی اس حدیث سے ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرہ قضاء کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے کا پروگرام بنایا تو کفار قریش نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا نے انہیں کمزور کر دیا ہے، اس بنا پر وہ بہت ہی لاغر ہو چکے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کمزوری دیکھنے کے لیے میزاب رحمت کے سامنے پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ احرام باندھ کر پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر چلو تاکہ قریش پر تمہاری طاقت ظاہر ہو۔ تو پہلے 3 چکروں میں جو ہے وہ رمل کیا جاتا ہے، عورتوں کو رمل کرنے کی اجازت نہیں۔